میں رات کے گہرے اندھیرے میں ہائی وے پر اکیلا گاڑی چلا رہا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، اس لیے میں نے ایک بھیگتے ہوئے مسافر کو ترس کھا کر لفٹ دے دی۔ وہ پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں نے ریئر ویو مرر میں اسے دیکھنے کی کوشش کی تو پچھلی سیٹ بالکل خالی تھی۔ میں نے گھبرا کر فوراً گاڑی روکی، لیکن تبھی میری انسان کی زندگی بھی کیسا عجیب اور ناقابل فہم سفر ہے، جس میں ہم ہر روز ایک طے شدہ راستے پر چلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کے مالک ہیں، لیکن بعض اوقات قسمت ہمیں ایک ایسے اندھے، تاریک اور وحشتناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے ہمیں نہ تو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پیچھے مڑ کر اپنی پرانی اور پرسکون زندگی میں واپس جانے کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے۔ میری اس ہنستی کھیلتی سیدھی سادی اور انتہائی پرسکون زندگی میں بھی ایک ایسی ہی بھیانک، طوفانی اور خوفناک رات آئی جس نے میرے پورے وجود، میری سوچوں، میری امیدوں اور میری اس چھوٹی سی کائنات کو ایک ایسے گہرے اور کالے طوفان میں دھکیل دیا جس کا میں نے کبھی اپنے برے ترین خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں ایک بہت ہی عام سا اپنی دھن میں مگن رہنے والا انسان تھا، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے دفتر کا کام کرنا اور شام کو واپس آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنا تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں اپنے گھر سے اور اپنے شہر سے بہت دور ایک دوسرے شہر میں اپنی کمپنی کے کسی بہت ہی اہم اور مشکل پروجیکٹ کے سلسلے میں خوار ہو رہا تھا۔ وہاں دن رات کی مسلسل اور تھکا دینے والی محنت، کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی طویل میٹنگز اور کام کے شدید دباؤ کی وجہ سے میرے اعصاب پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ میرے جسم کا ایک ایک جوڑ اور میرے پٹھے درد کی شدت سے کرا رہے تھے اور میری آنکھیں نیند کی شدید کمی اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میں نے ان 2 ہفتوں میں شاید ہی کوئی رات سکون سے سو کر گزاری ہو۔ میری بس یہی ایک خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح جلد از جلد اپنی اس طویل مسافت کو ختم کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں، تاکہ اپنے نرم اور گرم بستر پر گر کر ایک طویل اور پرسکون لے سکوں اور اس دفتری الجھنوں کی دنیا سے کچھ دنوں کے لیے مکمل طور پر کٹ جاؤں۔ میرے گھر والے میرا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن شاید میری قسمت کو اس رات کچھ اور ہی منظور تھا اور میرے نصیب کی کتاب میں اس رات سکون اور آرام کی بجائے ایک ایسا جان لیوا عذاب، ایک ایسا خوفناک امتحان اور ایک ایسی قیامت لکھی تھی جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دینا تھا اور مجھے موت کے اتنے قریب لے جانا تھا کہ میں اس کی ٹھنڈی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکوں۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے اور میں ایک انتہائی سنسان، ویران اور خطرناک ہائی وے پر بالکل اکیلا اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ آسمان پر کالے اور گرج دار بادلوں کا مکمل قبضہ تھا اور ایسی شدید طوفانی اور وحشتناک بارش ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے آج آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ غضبناک بارش پوری دنیا کو اپنے اندر غرق کر دے گی۔ میری گاڑی کے وائپرز اپنی پوری اور تیز ترین رفتار سے چلنے کے باوجود ونڈ اسکرین سے پانی کی ان موٹی اور بھاری تہوں کو ہٹانے میں مکمل طور پر ناکام ہو رہے تھے۔ سامنے کا راستہ بالکل دھندلا، تاریک اور نہ نظر آنے والا ہو چکا تھا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی بھی اس گھوپ اندھیرے اور بارش کی اس موٹی کالی دیوار کو چیرنے میں بے بس نظر آ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب موت جیسی خاموشی اور گھٹن طاری تھی، جسے صرف بارش کے موٹے قطروں کی چھت پر پڑنے والی زوردار آوازیں، طوفانی ہواؤں کی سائیں سائیں اور ٹائروں کے نیچے کچلے جانے والے پانی کی چھینٹیں توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا بھیانک اور ڈراؤنا طوفان نہیں دیکھا تھا۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ میری گاڑی بار بار سڑک پر اپنا توازن کھو رہی تھی اور مجھے اسٹیئرنگ وہیل کو بہت مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس طویل اور تھکا دینے والے سفر میں میرا واحد سہارا میرا موبائل فون ہوتا تھا، جس پر میں اپنی پسند کے گانے لگا کر یا اپنے کسی دوست سے بات کر کے اپنا یہ کٹھن وقت گزار لیتا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ 2 دن پہلے ہی میرا وہ قیمتی موبائل فون ہوٹل کے کمرے میں میرے ہاتھ سے پھسل کر پتھر کے سخت فرش پر اتنے زور سے گرا کہ اس کی اسکرین مکمل طور پر ٹوٹ کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ وہ بظاہر بالکل ڈیڈ اور بے جان ہو چکا تھا۔ اس کا کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی اسکرین پر کوئی روشنی آ رہی تھی۔
میں نے کل صبح ہوٹل سے نکلتے وقت جھنجھلاہٹ اور شدید غصے کے عالم میں اس خراب اور ٹوٹے ہوئے موبائل کو دونوں اگلی سیٹوں کے درمیان بنے ہوئے کپ ہولڈر میں الٹا کر کے لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا وہ بظاہر بے جان اور خراب موبائل فون اس وقت کس پوزیشن میں پڑا ہے۔ مجھے تو بس اس بات کا شدید دکھ اور الجھن تھی کہ میں اس طوفانی خوفناک رات میں بیرونی دنیا سے اور اپنے پیاروں سے مکمل طور پر کٹ چکا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ مجھے سنسان راستے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی، میری گاڑی خراب ہو گئی، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا یا میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں کسی کو بھی مدد کے لیے بلا نہیں سکوں گا۔ ہائی وے کا وہ حصہ جس پر میں اس وقت سفر کر رہا تھا، وہ دونوں طرف سے نہایت گھنے اور تاریک جنگل سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں دور دور تک کسی انسانی آبادی، کسی پیٹرول پمپ، کسی ڈھابے یا کسی ہوٹل کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ سڑک کے دونوں طرف موجود لمبے لمبے درخت طوفانی ہواؤں کی وجہ سے خوفناک سائے بنا رہے تھے، اور بجلی چمکنے پر ان درختوں کے سائے کسی دیو کامد عفریت کی طرح میری گاڑی کی طرف جھپٹتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میں اپنی تھکی ہوئی اور جلتی ہوئی آنکھوں کو بار بار مسلتے ہوئے اور اپنی پوری توجہ سڑک پر جمائے ہوئے تھا کہ اچانک میری ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے بائیں کنارے پر ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور پھر اتنی تیزی سے دھڑکنے لگی کہ مجھے اپنا سینہ درد کرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر بارش کے اس طوفان میں غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی درخت کی ٹہنی نہیں، بلکہ ایک انسان تھا جو اس طوفانی بارش اور کڑاکے کی سردی میں مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ چکا تھا، اور ہائی وے کے اس سنسان خطرناک موڑ پر کھڑا میری طرف دیکھ کر لفٹ مانگنے کے لیے مسلسل اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ اس وقت رات کی اس وحشت ناک پہر اور اتنے خراب موسم میں اس سنسان جنگل کے بیچوں بیچ کسی بھی اجنبی کو لفٹ دینا کسی بہت بڑے جان لیوا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دماغ نے مجھے فوراً وارننگ دی کہ مجھے ہرگز گاڑی نہیں روکنی چاہیے اور بغیر کسی کی طرف دیکھے سیدھا اپنے راستے پر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج کل ہائی وے پر لوٹ مار، اغوا اور قتل کی بہت سی ہولناک وارداتیں ہو رہی تھیں، اور مجرم اکثر لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایسے ہی سنسان راستوں پر خراب موسم کا فائدہ اٹھا کر ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کی اس منطقی آواز کو سنتے ہوئے گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی اور اسے نظر انداز کر کے آگے نکلنے کا حتمی فیصلہ کیا، لیکن جب میری گاڑی اس کے بالکل قریب سے گزری اور میں نے ایک سیکنڈ کے لیے کھڑکی کے شیشے سے اس کی طرف دیکھا تو میرے اندر کی سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھی اور مجھے اس پر بے تحاشا ترس آ گیا۔ وہ شخص سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا اور کالا رین کوٹ پہنا ہوا تھا جو بارش کے پانی سے مکمل طور پر تر ہو چکا تھا، اور اس کا چہرہ رین کوٹ کی ہوڈ کے سائے میں مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اسے اس خوفناک طوفان میں، اس درندوں بھرے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا تو وہ شاید سردی، بارش اور خوف کی وجہ سے ہی مر جائے گا، اور اس کی موت کا بوجھ میری پوری زندگی میرے ضمیر پر ایک بھاری پتھر کی طرح پڑا رہے گا۔ میری انسانیت، میرے ضمیر اور میرے اندر کے رحم دل انسان نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے دماغ کی ساری وارننگز کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آہستہ سے بریک پر پاؤں رکھ کر گاڑی سڑک کے کچے کنارے پر کیچڑ اور پانی کے ایک گڑھے کے پاس روک دی۔ میری گاڑی روکتے ہی وہ شخص تیزی سے بھاگتا ہوا میری طرف آیا اور اس نے پچھلا بایاں دروازہ کھول کر جلدی سے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کے اندر آتے ہی گاڑی کے بند اور گرم کیبن میں سرد ہوا کا ایک تیز اور یک بستہ جھونکا، اور بارش کے پانی، گیلی مٹی اور گیلے کپڑوں کی عجیب سی کچی اور گرد آلود بو پھیل گئی۔ اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک کر میری گاڑی کی پچھلی سیٹ اور ربڑ کے میٹ کو تیزی سے گیلا کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، مگر اس کا چہرہ اب بھی اس کے کالے ہوڈ کے گہرے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، اور مجھے صرف اس کی بھاری تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے اور اس اجنبی پن کو ختم کرنے کے لیے انتہائی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا کہ
بھائی تم اس طوفان میں اتنی رات کا یہاں اس جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اور تمہیں کہاں جانا ہے؟ کیا تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے یا تم کہیں جا رہے تھے؟ لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور اس نے بس اپنا ایک کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر سیدھا آگے کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے وہ مجھ سے التجا کر رہا ہو یا مجھے حکم دے رہا ہو کہ بس کوئی سوال کیے بغیر گاڑی چلاتے رہو۔ مجھے اس کا یہ رویہ بہت عجیب، مشکوک اور پر اسرار لگا، لیکن میں نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ شاید وہ بارش اور سردی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور تھکا ہوا ہے، اور سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے دان بج رہے ہیں، اس لیے وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی اور اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر اور سامنے کی اندھیری سڑک پر مرکوز کر دی۔ گاڑی مسلسل ہائی وے کے ان اندھے اور خطرناک موڑوں پر کھڑے پانی کو چیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی، اور اندر کیبن میں خاموشی کا راج تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن پیچھے بیٹھے اس اجنبی مسافر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی حرکت کی تھی۔ گاڑی کے اندر کی وہ خاموشی اب مجھے بہت زیادہ بوجھل، ڈراؤنی اور گھٹن زدہ محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے اور خوفناک خیالات آنے لگے تھے۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر یہ شخص کون ہے؟ یہ اتنی رات کے اس سنسان جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ اور یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وہ بھاری اور باقاعدہ سانسیں میرے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، اور مجھے شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھوں پر کسی اندیکھے خوف، کسی مصیبت اور کسی بھیانک سائے کا بھاری بوجھ پڑ گیا ہو۔ مجھے اندر ہی اندر ایک شدید قسم کی بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگی۔ میرے گردن کے پچھلے حصے کے بال کھڑے ہو رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے سے کوئی مجھے مسلسل گھور رہا ہے اور میرے ہر عمل کو بغور دیکھ رہا ہے۔ سردی کا احساس بھی اچانک بڑھنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈیش بورڈ پر لگے ہیٹر کے بٹن کو گھما کر اس کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کی، تاکہ مجھے اور اس مسافر کو کچھ گرمی مل سکے۔ اور دل ہی دل میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا کہ میں پیچھے مڑ کر اس شخص سے زبردستی بات کروں گا اور اسے پوچھوں گا کہ کیا اسے ہیٹر کی گرم ہوا محسوس ہو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے خود کو اندر سے مضبوط کیا اور ایک گہری سانس لے کر اپنی نظریں سامنے اسکرین سے ہٹا کر اوپر لگے ہوئے ریئر ویو مرر یعنی پچھلے شیشے پر جمائیں، تاکہ میں اس اجنبی کی جھلک دیکھ سکوں اور اس سے بات شروع کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس شیشے کے اندر پڑی تو مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی بھاری بجلی سیدھی میرے دماغ پر گری ہو، اور میرے جسم کا سارا دوڑتا ہوا گرم خون ایک ہی سیکنڈ میں جم کر برف کی طرح سرد اور بے جان ہو گیا۔ شیشے میں نظر آنے والا وہ منظر اتنا ناقابل یقین، اتنا ہولناک اور اتنا ناممکن تھا کہ میری آنکھیں دہشت سے اپنے خول سے باہر آنے لگی۔ میری گاڑی کی وہ پچھلی سیٹ جہاں آدھا گھنٹہ پہلے وہ پراسرار اور کالا رین کوٹ پہنے ہوئے مسافر بیٹھا تھا، وہ سیٹ بالکل خالی تھی۔ وہاں کوئی انسان، کوئی سایہ، کوئی وجود موجود نہیں تھا۔ میرا سانس میرے گلے میں کسی سوکھے کانٹے کی طرح اٹک گیا، اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ مجھے لگا میرا سینہ ابھی اندر سے پھٹ جائے گا اور میرا دل باہر آ گرے گا۔ میں نے خوف اور دہشت کے مارے ہڑبڑا کر اتنے زور سے بریک پر پاؤں مارا کہ گاڑی کے ٹائروں نے گیلی سڑک پر ایک دل خراش اور چیختی ہوئی آواز پیدا کی۔ گاڑی بری طرح سے سڑک پر پھسلی اور کلا بازیاں کھاتے کھاتے بمشکل سڑک کے کچے کنارے پر کیچڑ میں جا کر ایک شدید جھٹکے سے رک گئی۔ میرا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرایا، لیکن مجھے اس درد کا ذرا برابر بھی کوئی احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرا دماغ اس وقت مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور میں شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ میں ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے اور بری طرح لرزتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑا، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ جو کچھ میں نے شیشے میں دیکھا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے۔ اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری وحشت میں مزید 100 گنا اضافہ ہو گیا۔ پچھلی سیٹ واقعی بالکل خالی تھی، لیکن گاڑی کا پچھلا بایاں دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اور طوفانی بارش کا پانی اور تیز ہوائیں اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر سیٹ کو مزید گیلا کر رہی تھی۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں،
یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک جیتا جاگتا بھاری بھرکم انسان ایک ایسی گاڑی سے مکمل طور پر غائب ہو جائے جو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے ہائی وے پر دوڑ رہی ہو، اور مجھے اس کے دروازے کھولنے یا چلتی گاڑی سے باہر چھلانگ لگانے کی ذرا سی بھی آہٹ یا خبر تک نہ ہو۔ یہ کوئی جادو تھا، کوئی بھوت پریت کا چکر تھا، یا کوئی ایسا خوفناک وہم تھا جس نے میری نیند کی کمی کی وجہ سے میرے دماغ کو جکڑ لیا تھا۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا، میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اور مجھے اپنا آپ اس اندھیرے کیبن میں ڈوبتا ہوا اور پاگل ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی کی چھت پر لگی اندرونی کیبن لائٹ کا بٹن دبایا تاکہ کچھ روشنی ہو سکے اور میں اس سیٹ کا اور گاڑی کے پچھلے حصے کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں۔ جیسے ہی وہ مدھم سی پیلی روشنی گاڑی کے اندر پھیلی، میری نظر سیدھی پچھلی سیٹ کے نیچے والے فرش پر پڑی، اور وہ منظر دیکھتے ہی میری روح میرے جسم سے پرواز کرنے لگی اور میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہاں فرش پر اس شخص کا بھیگا ہوا کالا رین کوٹ نہیں پڑا تھا، بلکہ وہاں ایک سفید رنگ کی مردانہ قمیض پڑی تھی جو تازہ اور سرخ خون سے مکمل طور پر تر تھی۔ اس قمیض کا ایک ایک دھاگا خون میں لت پت تھا، اور اس میں سے کچے اور تازہ خون کی وہ مخصوص اور اکائی لانے والی بو اٹھ کر پورے کیبن میں پھیل رہی تھی۔ اور اس خونی قمیض کے بالکل ساتھ ہی فرش پر ایک بہت بڑا بھاری اور شکاری قسم کا خنجر پڑا تھا، جس کا دستہ کالے چمڑے کا تھا، اور اس کی تیز دھار اور چمکتی ہوئی نوک سے اب بھی تازہ اور گاڑھا خون ٹپک ٹپک کر میری گاڑی کے ربڑ والے میٹ پر جمع ہو رہا تھا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ موت کا ایک جیتا جاگتا اور بھیانک ثبوت تھا جو چیخ چیخ کر کسی بہت بڑی اور خوفناک واردات کی گواہی دے رہا تھا۔ میں اس خونی منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر وحشت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور میرے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ میں بس ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ خون کس کا ہے، یہ خنجر یہاں کیسے آیا، اور وہ کالا مسافر کون تھا جو مجھے اس اندھے جال میں پھنسا کر خود غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کا خون نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی جرم کا حصہ بنا تھا۔ میں تو ایک بکری کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتا، لیکن آج میری اپنی ہی گاڑی میں میرے بالکل پیچھے ایک قتل کا مکمل ثبوت بکھرا پڑا تھا۔ میری حالت ایک ایسے بے بس اور معصوم جانور جیسی ہو گئی تھی جو کسی شکاری کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا ہو اور اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ میں شدید گھبراہٹ، وحشت اور بے خیالی کے عالم میں آگے کی طرف جھکا، اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ بے ساختہ اس خون آلود اور بھاری خنجر کی طرف بڑھ گئے۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شاید میں اس خوفناک چیز کو اٹھا کر گاڑی سے باہر اس طوفانی اندھیرے میں پھینک دینا چاہتا تھا تاکہ یہ مصیبت اور یہ گناہ مجھ سے دور ہو جائے، یا شاید میں صرف یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا میرا کوئی بھیانک خواب۔ جیسے ہی میری انگلیوں نے اس خنجر کے ٹھنڈے اور خون سے چپچپے دستے کو چھوا، میرے پورے وجود میں ایک شدید سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے اس خنجر کو فرش سے اٹھا لیا، میرے ہاتھ اس کے تازہ خون سے سرخ ہو گئے، اور میں سختی کی حالت میں اپنی ہی گاڑی کے اندر اس اعلیٰ قتل کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھیں اور میرا سانس رکا ہوا تھا کہ اچانک اسی لمحے میری گاڑی کے پیچھے سے اور اس گھپ اندھیرے جنگل کے سناٹے کو چیرتی ہوئی درجنوں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی کان پھاڑ دینے والی اور وحشتناک آوازیں گونجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا اس خنجر کو نیچے پھینک پاتا، میری گاڑی کے چاروں طرف سرخ اور نیلی فلیشنگ لائٹس کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ان تیز اور گھومتی ہوئی روشنیوں نے میری گاڑی کے اندرون کو اور میرے خون آلود ہاتھوں کو پوری طرح روشن کر دیا۔ پولیس کی ان گنت گاڑیوں نے میری چھوٹی سی گاڑی کو ہر طرف سے اپنے مکمل گھیرے میں لے لیا تھا، اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں ایک خون آلود خنجر تھامے ہوئے ہکا بکا اور پتھر کا ایک بے جان مجسمہ بنا ہوا ان سرخ اور نیلی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، میرے ہونٹ خشک ہو کر آپس میں چپک گئے تھے، اور مجھے اپنی موت کا بالکل اپنے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوا کے خوفناک شور کو چیرتی ہوئی پولیس کے لاؤڈ سپیکر کی انتہائی گرجدار اور غضبناک آواز گونجی،
جس سے مجھے فوری طور پر اپنے ہاتھ اوپر اٹھانے اور اس خنجر کو نیچے پھینکنے کا سخت ترین حکم دیا جا رہا تھا۔ میرا دماغ اس وقت اتنے بڑے صدمے وحشت میں تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ خون آلود خنجر اپنے پیروں کے پاس ربڑ کے میٹ پر پھینک دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر کر لیے۔ باہر درجنوں پولیس اہلکار اپنی بھاری بندوقیں میری گاڑی کے شیشوں کی طرف تانے کھڑے تھے۔ ان کی ٹارچوں کی تیز اور چبھتی ہوئی روشنیاں سیدھی میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں ان کے چہرے بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے انتہائی سختی اور غصے سے میری گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا یا اپنے دفاع میں اپنی کوئی صفائی پیش کر پاتا، اس نے میری شرٹ کے کالر سے بے دردی سے پکڑ کر مجھے ایک شدید اور وحشیانہ جھٹکے کے ساتھ گاڑی سے باہر سڑک پر کھینچ لیا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی سڑک پر جمی ہوئی کیچڑ میرے چہرے اور کپڑوں پر لگی پولیس اہلکاروں نے مجھے ذرا برابر بھی مہلت دیے بغیر سڑک پر اوندھے منہ گرا دیا، اور ان کے بھاری بوٹوں کی ٹھوکریں میرے جسم پر پڑنے لگی۔ ایک تنومند اہلکار نے میرا بایاں بازو انتہائی سختی سے موڑ کر میری پیٹھ کے پیچھے کیا، جس سے میرے کندھے میں ایک شدید درد کی ٹیس اٹھی، اور پھر اس نے میرے دائیں بازو کو کھینچ کر لوہے کی انتہائی ٹھنڈی اور چبھنے والی ہتھکڑیاں میری کلائیوں پر کس دیں۔ ہتھکڑیوں کی وہ گرفت اتنی زیادہ سخت تھی کہ مجھے شدت سے محسوس ہوا جیسے میرے ہاتھوں کی رگیں ابھی کٹ جائیں گی اور میرا خون بہنے لگے گا۔ میں اس طوفانی بارش میں زمین پر پڑا کیچڑ میں لت پت درد اور خوف سے زار و کتار ہو رہا تھا، اور مسلسل چیخ چیخ کر انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ ہوں، اور میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، یہ خون میرا نہیں ہے۔ لیکن میری ان چیخوں، میری التجاؤں اور میری سسکیوں کا ان پولیس والوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے خطرناک اور شفاق قاتل سمجھ کر مجھ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک سینئر انسپکٹر میری گاڑی کے اندر جھکا، اور اس نے گلوز پہن کر وہ خون سے لت پت سفید قمیض اور وہ بھاری شکاری خنجر جس پر میرے خون آلود ہاتھوں کے تازہ نشان اور فنگر پرنٹس لگ چکے تھے، انتہائی احتیاط سے ثبوت کے طور پر ایک پلاسٹک کے بیگ میں ڈال لیے۔ اس نے میری پچھلی سیٹ کا بغور جائزہ لیا، اور پھر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اسی تلاشی کے دوران ایک اور اہلکار نے میری گاڑی کے کیبن کا جائزہ لیتے ہوئے میرا وہ خراب اور ٹوٹا ہوا موبائل فون بھی کپ ہولڈر سے نکال کر ثبوتوں والے بیگ میں ڈال لیا، جسے میں نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں وہاں پھینکا تھا۔ مجھے دو مضبوط پولیس والوں نے زمین سے بے دردی سے گھسیٹ کر اٹھایا، اور ایک پولیس وین کے پچھلے حصے میں جانوروں کی طرح دھکا دے کر پھینک دیا۔ پولیس وین کا لوہے کا فرش انتہائی ٹھنڈا اور سخت تھا، اور میری ہڈیاں اس سے ٹکرا کر دکھ رہی تھیں۔ وین کا بھاری دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ بند کر دیا گیا، اور میں اس گھپ اندھیرے میں اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فرش پر پڑا ہچکیاں لے لے کر روتا رہا۔ میری ساری زندگی، میری عزت، میری نوکری اور میرا ہنستا کھیلتا خاندان میری آنکھوں کے سامنے لمحوں میں تباہ ہو رہا تھا، اور میں اس قدر بے بس تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وین تیزی سے ہائی وے کے ان گڑھوں پر دوڑ رہی تھی، اور مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اور میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اور اذیتناک سفر کے بعد وین ایک پرانے تاریخ پولیس اسٹیشن کے بڑے سے صحن میں جا کر رکی۔ مجھے دھکے دے کر وین سے اتارا گیا۔ بارش اب کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن میری سردی، میری کپکپاہٹ اور میرا خوف اپنے عروج پر تھا۔ مجھے تھانے کے اندر لے جایا گیا، جہاں ہر طرف ایک عجیب سی سیلن پرانی فائلوں اور پسینے کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ تھانے میں موجود تمام پولیس والے اپنا کام چھوڑ کر مجھے انتہائی نفرت اور غصے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی بہت بڑی گندگی ہوں۔ مجھے سیدھا ایک تاریک، سرد اور ڈراؤنے تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا، جس کے عین بیچ میں ایک لوہے کی زنگ آلود میز اور 2 پرانی کرسیاں رکھی تھیں۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر میرے ہاتھ میز کے ساتھ لگے لوہے کے موٹے کڑے سے باندھ دیے گئے۔ کمرے کی چھت پر صرف ایک مدھم سا پیلا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میرے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس تفتیشی کمرے کا دروازہ کھلا، اور ایک لمبا چوڑا، انتہائی سخت گیر چہرے والا لیڈ ڈیٹیکٹو اندر داخل ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی جسے اس نے انتہائی غصے و حقارت سے اس لوہے کی میز پر دے مارا۔ اس نے اپنی سرخ اور غضبناک آنکھوں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے بتایا کہ ہائی وے سے 10 کلومیٹر پیچھے ایک پرانے موٹل کے کمرے میں شہر کے ایک انتہائی مشہور بااثر اور کروڑ پتی بزنس مین کو بالکل اسی خنجر کے ساتھ انتہائی بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے جو میری گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوا ہے۔ اس نے مجھے وہ ہولناک اور خون آلود تصاویر دکھائیں جن میں وہ شخص خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ ڈیٹیکٹو نے مجھے کڑکدار آواز میں بتایا کہ مقتول کا خون میری گاڑی کے میٹ پر ملنے والے خون، اس قمیض اور اس خنجر کے خون سے لیبارٹری کی ابتدائی رپورٹ میں 100% میچ کر چکا ہے، اور سب سے بڑی اور میرے لیے سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس خنجر کے دستے پر صرف اور صرف میرے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کسی اور کے ہاتھوں کے کوئی نشان نہیں تھے۔ اس نے انتہائی طنزیہ اور گرجدار لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم نے پیسوں کے لالچ میں اتنی بے دردی سے ایک بے گناہ کی جان لی اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے اندھیرے طوفان کا فائدہ اٹھا کر ہائی وے سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی بروقت ناکہ بندی نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں روتے روتے اس کے پیروں میں گرنے والا ہو گیا۔ میں نے اسے اپنے اللہ کا اور اپنے معصوم بچوں کا واسطہ دے کر اس لفٹ مانگنے والے رین کوٹ والے مسافر کی پوری کہانی شروع سے لے کر آخر تک رو رو کر سنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اپنی انسانیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور ترس کھا کر اسے اس طوفانی بارش میں لفٹ دی تھی۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا اور پھر اچانک کسی طرح وہ چلتی گاڑی سے غائب ہو گیا، اور یہ خونی قمیض اور خنجر وہ میری گاڑی میں جان بوجھ کر چھوڑ گیا تاکہ وہ خود بچ سکے اور مجھے اس قتل کے بھیانک فریم میں پھنسا سکے۔ لیکن میری سچی اور درد بھری کہانی پر اس ڈیٹیکٹو نے ایک انتہائی حقارت آمیز اور گونجدار قہقہہ لگایا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے بچوں والی جھوٹی کہانیاں بول کر مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہائی وے پر طوفان کی وجہ سے اگرچہ کچھ کیمرے خراب تھے، لیکن جہاں سے میں نے گاڑی روکی تھی وہاں آس پاس دور دور تک کسی بھی انسان کے پیدل چلنے کے کوئی نشان نہیں ملے، اور نہ ہی کوئی انسان اس 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار سے دوڑتی ہوئی گاڑی سے بغیر دروازہ پوری طرح کھولے اور بغیر کوئی زوردار آواز پیدا کیے باہر اندھیرے میں کود سکتا ہے۔ اس نے میری سچی کہانی کو ایک شاطر قاتل کی گھڑی ہوئی انتہائی بھونڈی اور جھوٹی کہانی قرار دیا اور مجھے بتایا کہ میرے خلاف تمام ثبوت مکمل ہیں۔ میرا اعلیٰ قتل میری گاڑی سے ملنا، میرے ہاتھوں پر تازہ خون کا ہونا اور خنجر پر میرے فنگر پرنٹس کا واضح ہونا مجھے سیدھا پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں اور اعترافی بیان پر دستخط کر دوں، لیکن میں مسلسل انکار کرتا رہا اور اپنے آنسوؤں سے اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا۔ جب انہیں مجھ سے مزید کچھ نہ ملا اور میری حالت خراب ہونے لگی تو 2 اہلکاروں نے مجھے کرسی سے کھولا اور دھکے دیتے ہوئے ایک انتہائی بدبودار تاریک اور سرد حوالات کی کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا۔ حوالات کا وہ بھاری لوہے کا دروازہ جب ایک زوردار دھاتی آواز کے ساتھ بند ہوا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو اور اب میں کبھی اس کال کوٹری سے زندہ باہر نہیں جا سکوں گا۔ میں اس کوٹری کے ٹھنڈے کچے فرش پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا گرم سیلاب بہہ نکلا۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور میری سوچنے کی صلاحیت جواب دے چکی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل انتہائی تاریک اور موت کے گہرے سائے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اپنے بیوی بچے شدت سے یاد آ رہے تھے جو گھر میں میرے واپس آنے کا اور میرے لائے ہوئے تحفوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ انہیں جب صبح یہ ہولناک خبر ملے گی کہ ان کا باپ ان کا شوہر ایک صفاک قاتل بن چکا ہے اور حوالات میں بند ہے تو ان کے معصوم دلوں پر کیا گزرے گی؟ میری بوڑھی اور بیمار ماں یہ صدمہ کیسے برداشت کرے گی؟ شاید وہ یہ خبر سنتے ہی اپنی جان دے دے۔ میرے ذہن میں وہ کالے رین کوٹ والا مسافر بار بار آ رہا تھا۔ وہ کتنا شاطر، کتنا ظالم اور کتنا ماہر درندہ تھا جس نے ایک سیکنڈ میں میری پوری ہستی کھیلتی زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس نے پیسوں کے لیے قتل کیا اور اپنی جان بچانے اور پولیس کو چکمہ دینے کے لیے میری ہمدردی اور میری انسانیت کا بھرپور فائدہ اٹھا کر مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ مجھے اس وقت اپنی اس نیکی پر شدید غصہ اور خون کے آنسو رلا دینے والا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اسے لفٹ کیوں دی۔ کاش میں نے اپنے دماغ کی وہ وارننگ سن لی ہوتی،
کاش میں اندھا بہرا بن کر وہاں سے گزر جاتا تو آج میں اپنے گرم بستر پر اپنے بچوں کے پاس سکون سے سو رہا ہوتا۔ حوالات کی اس تاریک کوٹھری میں رات کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ایک صدی جیسا بھاری اور اذیت ناک تھا۔ میں نے وہاں فرش پر سردی سے کانپتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنی موت اور اپنی پھانسی کی پوری فلم اپنے دماغ میں چلتی ہوئی دیکھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی بھی عدالت مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گی، کیونکہ میرے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، میرا کوئی گواہ نہیں تھا، اور قانون صرف اور صرف ثبوت مانگتا ہے جو پوری طرح سے میرے خلاف تھے۔ میں نے اس رات رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگی، گڑ گڑایا کہ اے میرے رب، تو دلوں کے حال جانتا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ تو میری اس ظالم کے بچائے ہوئے جال سے جان چھڑا دے، میرا کوئی سہارا نہیں تیرے سوا۔ صبح کی فجر کی اذان کی مدھم سی آواز جب حوالات کی چھوٹی سی اور اونچی کھڑکی سے اندر آئی تو میں نے اسی فرش پر ہی سجدہ کیا اور سسکیاں لیتے ہوئے غیبی مدد مانگتا رہا۔ دن چڑھایا اور تھانے میں اہلکاروں کے چہل پہل اور بوٹوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ میں زمین پر نڈھال اور بھوکا پیاسا پڑا اپنی موت کے وارنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں میں مجھے دوبارہ ہتھکڑیاں پہنا کر عدالت لے جایا جائے گا، اور پھر جیل کی وہ کال کوٹری میرا آخری مقدر بنے گی، جہاں سے صرف میری بے جان لاش باہر آئے گی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب حوالات کی اس طویل راہداری میں بھاری بوٹوں کی تیز آوازیں گونجی، اور پھر میری کوٹری کے دروازے کا بھاری تالا کھلنے کی کھٹاک سے آواز آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا، میرا سارا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہی لیڈ ڈیٹیکٹیو اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے چہرے کے تاثرات رات والے غصے، حقارت اور تکبر سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سی حیرت، ایک بہت گہری پشیمانی اور ایک واضح شرمندگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب، بالکل قریب آ کر رکا، اور اس نے پیچھے کھڑے پولیس والے کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر فوراً میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ میں حیرت اور سکتے کی حالت میں کبھی اپنے کھلے ہوئے اور زخمی ہاتھوں کو دیکھتا اور کبھی اس ڈیٹیکٹیو کے چہرے کو۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا مجھے پھانسی کی کوٹری میں لے جانے کے لیے ہتھکڑیاں کھولی گئی ہیں یا کچھ اور بات ہے؟ ڈیٹیکٹیو نے ایک گہری سانس لی اور میری روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا کہ تم آزاد ہو، تم اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو۔ اگر تمہارا وہ خراب اور ٹوٹا ہوا موبائل فون گاڑی میں موجود نہ ہوتا تو آج شام تک تمہارے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط ہو چکے ہوتے، اور تم ایک ایسے جرم میں پھانسی پر لٹک جاتے جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی یہ حیرت انگیز بات سن کر میرا دل زور سے دھڑکا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ شکرانے کے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کانپتی ہوئی اور روندی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ میرے اس خراب موبائل نے مجھے کیسے بچایا؟ وہ تو 2 دن پہلے ہی ٹوٹ کر مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا اور اس کی اسکرین بھی نہیں چل رہی تھی۔ ڈیٹیکٹیو نے مجھے فرش سے بازو پکڑ کر عزت سے اٹھایا اور مجھے باہر اپنے دفتر میں ایک نرم کرسی پر بٹھا کر پانی کا ایک گلاس دیا، اور پھر اس نے مجھے وہ ہولناک اور حیرت انگیز سچائی بتائی جس نے واقعی میری جان بچا لی تھی اور مجھے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ جب رات کو فورینسک ٹیم نے تھانے کے گراؤنڈ میں میری گاڑی کی مکمل تلاشی لی اور تمام ثبوت اکٹھے کیے تو انہوں نے میرا وہ خراب اور ٹوٹا ہوا موبائل فون بھی قبضے میں لے کر IT ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹا نکالنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بظاہر وہ موبائل بالکل ڈیڈ تھا، اس کی اسکرین بلیک تھی اور وہ کسی بھی طرح کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ہوٹل میں گرنے کی وجہ سے اس کے ہارڈ ویئر میں کوئی ایسا عجیب سا فالٹ یا شارٹ سرکٹ آیا تھا جس نے اس کے بیک کیمرے کو خود کار طریقے سے آن کر دیا تھا، اور وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے خاموشی سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اور چونکہ میں نے اسے فرنٹ سیٹ کے درمیان بنے ہوئے کپ ہولڈر میں الٹا کر کے پھینکا تھا تو اس کا بیک کیمرہ بالکل سیدھا پچھلی سیٹ کی طرف رخ کیے ہوئے تھا، اور وہ کیمرہ پچھلے کئی گھنٹوں سے گاڑی کے اندر کی ہر حرکت کو مسلسل اور انتہائی واضح انداز میں ریکارڈ کر رہا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے بتایا کہ جب IT والوں نے اس کا ڈیٹا ریکور کر کے وہ آخری ویڈیو پلے کی تو اس میں وہ سب کچھ صاف صاف ریکارڈ ہو چکا تھا جو میرے دعوے کو 100% سچ ثابت کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ ایک کالا رین کوٹ پہنے ہوئے شخص نے طوفانی بارش میں میری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر انٹری لی۔ وہ شخص دراصل ملک کا ایک انتہائی مطلوب اور خطرناک کرائے کا قاتل تھا جسے پولیس اور خفیہ ایجنسیاں پچھلے کئی سالوں سے پورے ملک میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھیں۔
اس نے مارٹل میں اس بااثر شخص کو قتل کیا اور پھر پولیس کی ناکہ بندی سے بچنے اور انہیں مکمل طور پر چکمہ دینے کے لیے اس نے طوفانی بارش کا سہارا لیا اور میری گاڑی کو ہمدردی اور لفٹ کے بہانے روک لیا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد کچھ دیر بالکل خاموش اور بے حرکت رہا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ میرا دھیان مکمل طور پر ڈرائیونگ اور سامنے کی طوفان کی طرف ہے تو اس نے انتہائی خاموشی کمال مہارت سے اپنا خون سے لت پت کالا رین کوٹ اتار اس کے نیچے اس نے وہی خون آلود سفید قمیض پہن رکھی تھی جو اس نے قتل کے وقت پہنی ہوئی تھی۔ اس نے وہ قمیض اتار کر گاڑی میں کمال مہارت سے بغیر کوئی آواز پیدا کیے رکھ دی۔ پھر اس نے اپنا وہ خون آلود خنجر میری گاڑی کے فرش پر انتہائی احتیاط سے رکھ دیا تاکہ تمام ثبوت میرے سر منڈے جا سکیں اور میں اس قتل میں پھنس جاؤں۔ ویڈیو میں یہ بھی ریکارڈ ہوا کہ جس موڑ پر ہائی وے خراب تھی اور بہت زیادہ پانی کھڑا تھا وہاں میں نے گاڑی کی رفتار انتہائی کم کر کے 20 کلومیٹر کے قریب کر دی تھی۔ عین اسی لمحے اس شاطر قاتل نے انتہائی خاموشی سے دروازے کا لاک کھولا، دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور بارش کے اندھیرے میں چلتی گاڑی سے نیچے رول ہو کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ اس کی مہارت اتنی زیادہ تھی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز طوفان اور بادلوں کی گرج چمک میں مکمل طور پر دب گئی تھی، اور مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے میرے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا اور مجھ سے انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ ہم تمہیں ایک صفاق قاتل سمجھ رہے تھے، لیکن در حقیقت تم تو ایک مظلوم انسان تھے جسے ایک درندے نے اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کیا۔ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے بظاہر بیکار موبائل فون نے ایک خاموش اور سچا گواہ بن کر تمہاری بے گناہی ثابت کر دی ہے، اور اب پولیس کی ٹیمیں اس قاتل کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہیں اور وہ جلد ہی پکڑا جائے گا۔ میری آنکھوں سے شکرانے اور بے پناہ خوشی کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کیا جس نے میرے اس غصے میں پھینکے گئے خراب موبائل کو میری زندگی بچانے کا ایک ایسا معجزاتی ذریعہ بنا دیا جس کا میں اپنی پوری زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری تمام تر کاغذی کارروائی مکمل کی گئی، مجھے میرے صاف کپڑے، میرا سارا سامان اور میرا وہ ٹوٹا ہوا موبائل فون انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ واپس کیا گیا۔ میں نے اس خراب موبائل کو اپنے ماتھے سے لگایا اور اسے عقیدت سے چوما، کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں زندہ اور ایک آزاد انسان تھا۔ میں پولیس اسٹیشن کے بڑے سے لوہے کے دروازے سے باہر نکلا تو باہر طوفانی بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی اور آسمان بالکل صاف اور نیلا ہو چکا تھا۔ صبح کی روشنی پرسکون اور میٹھی دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی جو مجھے ایک نئی زندگی، ایک نئی امید اور ایک نئے جنم کا خوبصورت احساس دلا رہی تھی۔ میں نے کھلی اور تازہ ہوا میں ایک انتہائی گہری سانس لی، اس آزادی کی قیمت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا جسے میں رات کے اندھیرے میں حوالات کی کوٹھری میں ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ اور پھر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ میں اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں اور اپنی اس پرسکون دنیا کی طرف پیدل چل پڑا جہاں جانے کے لیے میرا دل بے تاب تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں زندگی کی اس بھیانک رات اور اس معجزاتی صبح کو مرتے دم تک کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اس کہانی سے ہمیں زندگی کے کچھ ایسے سبق ملتے ہیں جو انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے نقصانات اور بظاہر بری لگنے والی چیزوں پر بہت جلدی غصہ کر لیتا ہے اور شدید مایوس ہو جاتا ہے، جیسے اس کہانی میں وہ شخص اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل فون پر شدید غصے میں تھا اور اسے اپنی بہت بڑی بدقسمتی سمجھ رہا تھا، لیکن اسے بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے اسی ٹوٹے ہوئے اور بظاہر بیکار نظر آنے والے موبائل کے اندر اس کی زندگی بچانے کا ایک بہت بڑا معجزہ چھپا رکھا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی حکمت کو اور اس کے غیبی فیصلوں کو سمجھنا انسان کی چھوٹی سی عقل کے بس کی بات نہیں، اور بعض اوقات جو چیز ہمیں اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت لگ رہی ہوتی ہے در حقیقت وہی ہماری نجات کا واحد ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں قدرت کے فیصلوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کہانی کا دوسرا بڑا اور عملی سبق یہ ہے کہ نیکی اور ہمدردی کرنا بے شک انسان کا ایک بہت بڑا اور عظیم فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور اپنی عقل کا استعمال بھی بے حد ضروری ہے۔ جذبات میں آ کر یا کسی پر ترس کھا کر بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو آپ کے اپنی یا آپ کے خاندان کے لیے موت کا خطرے کا باعث بن سکے۔
جیسے اس شخص نے اپنے دماغ کی وارننگ کو یکساں نظر انداز کر کے رات کے اندھیرے اور خطرناک طوفان میں ایک اجنبی کو لفٹ دی، اور اپنی اسی نیکی کی وجہ سے ہی وہ ایک صفاق قاتل کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر موت کے منہ تک جا پہنچا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیکی ضرور کریں، لیکن حالات، وقت اور خطرے کو بھانپ کر اپنی حفاظت کو ترجیح دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اندھا اعتماد اور حد سے زیادہ معصومیت آج کے اس مطلبی اور ظالم دور میں انسان کو بہت بڑی مصیبت میں دھکیل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب انسان چاروں طرف سے مصیبتوں اور سازشوں میں گر جائے اور دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں، تب بھی سچائی اور بے گناہی کبھی چھپتی نہیں۔ اللہ کی ذات کسی نہ کسی روپ میں کوئی ایسا خاموش گواہ یا ثبوت ضرور چھوڑ دیتی ہے جو ظالم کو اس کے بھیانک انجام تک پہنچاتا ہے اور مظلوم کو موت کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنی میں لے آتا ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جو ایک لمحے میں انتہائی پرسکون ہوتی ہے اور دوسرے ہی لمحے کسی بھیانک طوفان کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے اور مصیبت کے کٹھن وقت میں ہمت ہارنے کی بجائے اللہ کی ذات پر اور سچائی کی طاقت پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا اور خوفناک کیوں نہ ہو، وہ سچائی کی ایک چھوٹی سی کرن کو بھی نہیں دبا سکتا، اور انجام کار فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہی ہوتی ہے۔